الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأتباعه وسلم تسليما كثيرا اما بعد۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مجھ سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر درود بھیجتے ہوں گے۔ بیہقی، ترمذی۔ جو جتنا کثرت سے درود شریف پڑھے گا اتنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیکی اور آپ کا قرب حاصل ہوگا۔ تو اب ہمارے اختیار میں ہے قیامت کے دن آپ کے نزدیکی حاصل کرنا، کتنا حاصل کرنا۔ اللہ ہمیں توفیق دے اور آسان فرمائے، آمین۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا گناہوں کے دھونے اور اس سے پاک کرنے میں آگ کو سرد پانی یعنی ٹھنڈے پانی آگ کو سرد پانی سے بجھانے سے زیادہ مؤثر و کارآمد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنا غلاموں کے آزاد کرنے سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ غرض ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا منبع انوار و برکات اور مفتاح تمام ابواب خیرات و سعادت ہے، یعنی تمام انوار و برکات کا سرچشمہ ہے اور خیر اور سعادت کے تمام دروازوں کی چابی ہے، اور اہل سلوک اس باب میں بہت زیادہ شغف رکھنے کی بنا پر فتح عظیم کے مستوجب اور مواہب ربانیہ کے مستحق ہوئے ہیں۔ یعنی اس سے زیادہ شغف درود شریف سے، صلاۃ و سلام سے اللہ تعالیٰ کی عطیات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلوں کے اوپر فتوحات کے دروازے کھلنے کا ذریعہ ہے۔ بعض مشائخ کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایسا شیخ کامل اور مرشد کامل موجود ہو جو اس کی تربیت کر سکے تو اسے چاہیے کہ رسول کریم موجود نہ ہو جو اس کی تربیت کر سکے تو اسے چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کو لازم کر لے۔ یہ ایسا طریقہ ہے جس سے طالب واصل بحق ہو جاتا ہے، اور یہی درود و سلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ کرنا احسن طریقے سے آداب نبوی اور اخلاق جمیلہ محمدیہ سے اس کی تربیت کر دیں گے، اور کمالات کے بلند تر مقامات اور قرب الہی کے منازل پر اسے فائز کریں گے، اور سید الکائنات افضل الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب سے سرفراز فرمائیں گے۔ مدارج النبوہ۔ بعض مشائخ وصیت کرتے ہیں کہ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد پڑھے اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے، اور فرماتے ہیں کہ قل هو اللہ احد کی قرأت خدائے واحد کی معرفت کراتی ہے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و معیت سے سرفراز کراتی ہے، اور جو کوئی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر بکثرت درود بھیجے گا
یقیناً اسے خواب و بیداری میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی۔ منقول الشیخ احمد بن موسیٰ المشروع عن شیخ امام علی متقی دعوات کبیر جامع ترمذی مدارج النبوہ۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کی آنکھوں سے خوشی و مسرت نمایاں تھی اور آپ کا چہرہ منور پر مسرت تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کے رخ انور میں خوشی و مسرت کی لہر تابہ ہے، کیا سبب ہے؟ فرمایا، جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو یہ امر مسرور نہیں کرتا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ بھی آپ کی امت کا آپ پر ایک مرتبہ بھی درود بھیجتا ہے اس پر 10 مرتبہ صلاۃ و سلام، میں اس پر 10 مرتبہ صلاۃ و سلام بھیجتا ہوں۔ سنن نسائی، مسند دارمی۔ ترمذی شریف میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ پر درود بھیجوں۔ فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا، وظائف کا چوتھائی؟ فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر زیادہ بھیجو تو تمہارے لیے اور بہتر ہے۔ عرض کیا، نصف؟ فرمایا، جتنا چاہو، اگر زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ عرض کیا، 2/3 2/3۔ فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر زیادہ کرو تو تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ عرض کیا، پھر تو میں اپنی تمام دعا کے بدلے میں آپ پر درود ہی بھیجوں گا۔ فرمایا، تب تو تم نے اپنی ہمت پوری کر لی اور گناہوں کو معاف کرا لیا۔ جامع ترمذی مدارج النبوہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ درود شریف گناہوں کی معافی میں مؤثر ترین ذریعہ ہے اور اللہ کی رحمتوں کو کھینچنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ آج ہمارے گناہ بکثرت ہیں اور اللہ کی رحمت سے ہم لوگ دور ہو چکے ہیں، لہذا کثرت سے درود شریف پڑھا جائے تو اس صورت میں گناہ بھی معاف ہوں گے، گناہوں کی نحوست سے بچ جائے گا، دل صاف ہو جائے گا، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ تو پھر کیا مجال ہے کہ دشمن ہمارا کچھ بگاڑ سکے۔ درود شریف کے برکات۔ سب سے زیادہ لذیذ تر اور شیریں تر خاصیت درود شریف کی یہ ہے کہ اس کی بدولت عشاق کو خواب میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی دولت زیارت میسر ہوتی ہے۔ بعض درود کو بالخصوص بزرگوں نے آزمایا ہے۔ شیخ عبدالحق دہلوی قدس سرہ العزیز نے کتاب ترغیب السادات میں لکھا ہے کہ شب جمعہ میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے اور ہر رکعت میں 11 بار آیت الکرسی اور 11 بار قل هو اللہ احد اور بعد سلام 100 بار یہ درود شریف پڑھے، انشاءاللہ تعالی 3 جمعے نہ گزرنے پائیں گے کہ زیارت نصیب ہوگی۔ وہ درود شریف یہ ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ وسلم۔ زاد السعید۔ دیگر نیز شیخ موصوف نے لکھا ہے کہ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 25 بار قل هو اللہ اور سلام کے بعد یہ درود شریف 1000 مرتبہ پڑھے، اسے دولت زیارت نصیب ہو۔ صلی اللہ علی النبی الامی۔ زاد السعید۔ اللہ تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت درود پڑھنے والا ہمیں بنا دے، ہمیں توفیق عطا فرمائے،
ہمارے لیے آسان فرمائے اور مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کہنے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کے لیے، سننے والوں کے لیے، اقوام عالم کے لیے اسے ہدایت کا، نجات کا، امن کا ذریعہ بنائے، فتنوں سے حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ان پاکیزہ تعلیمات کو اخلاص کے ساتھ دل کی عظمت اور محبت اور عقیدت اور گہرائی کے ساتھ بار بار پڑھنے کی، سننے کی اور زندگیوں میں اتارنے اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آسان فرمائے، مدد فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔